الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ انسانی معاشرے کی بہترین تشکیل اور بہترین تکمیل اور نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اسلام نے جو قوانین اور اصول بیان کیے ہیں، کچھ ضابطے بیان کیے ہیں، نکاح کی شکل میں اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے پچھلے 2 جمعوں سے۔ آج کی جمعۃ المبارک کی نشست بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ انسان جتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھدار بنا لے، جتنا مرضی وہ اپنے آپ کو لوگوں سے الگ تھلگ بلند و بالا چیز سمجھنا شروع ہو جائے، وہ ہے اللہ کا بندہ اور ہونا وہی ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اس کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹ کر اگر ہم کوئی کام کریں گے تو یقیناً دنیا کے اندر بھی اس کا خسارہ ہے اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہے۔ جو انسان اللہ کی نہ مانے،
اللہ اس انسان کو پھر مختلف پریشانیوں مصیبتوں کے اندر ڈال دیتا ہے، فتنوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر اس انسان کی زندگی گزرتی ہے اور پھر وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر وہ خوش نہیں ہوتا۔ اگر اصولی طور پر وہ اللہ کی بات کو مان لیتا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتا، تو اس کی زندگی پریشانیوں کے اندر نہ گزرتی۔ ہمارے معاشرے میں جس قدر بگاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کو نظر انداز کرنا ہے۔ ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے اور پھر وہ پریشان ہو۔ اللہ کا یہ اصول نہیں ہے۔ نکاح کے حوالے سے کافی ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے تاکہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس کے ختم کرنے کے ہمیں اسباب مل جائیں۔ شریعت نے کن اصولوں پر نکاح کی ترغیب دی ہے یہ آپ سن چکے ہیں۔ وہ کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہو، اس عورت کے لیے کیا شرائط ہیں، کس طرح ہونی چاہیے، یہ آپ سن چکے۔ اسی طرح کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہو رہا ہے تو مرد کیسا ہونا چاہیے یہ بھی آپ سن چکے۔ دونوں جگہوں پر آپ کو بیٹے کا رشتہ یا بھائی کا رشتہ کرنا ہے تو آگے جو بہو آپ نے لانی ہے اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اسلام نے کیا رکھی ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو توجہ اور ترجیح دین کو دی گئی ہے۔ بیٹی کے لیے، بہن کے لیے آپ کو رشتہ چاہیے، اس کے لیے بھی شریعت نے دین اور اخلاق کو مقدم رکھا ہے۔ مال و متاع یہ سب چیزیں بعد کی ہیں۔ اصل جس سے ایک معاشرہ اچھی طرح پرورش پا سکتا ہے وہ دین اور اخلاق ہے۔ جن گھروں کے اندر دین کو بنیاد بنا کر رشتوں کو قائم کیا جاتا ہے، آپ یقین جانیے وہ رشتے، وہ گھر کئی 100 گنا بہتر ہیں ان گھروں سے کہ جو لوگ مال و متاع، قوم، برادری، ذات پات کو دیکھ کر رشتے کرتے ہیں، دین کو ترجیح نہیں دیتے۔ دیندار گھرانوں میں آپ کو اس قدر بگاڑ نظر نہیں آئے گا جس قدر اس کے علاوہ گھروں میں نظر آتا ہے۔ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام نے خوشی اور غمی کے حوالے سے ہماری کو رہنمائی نہیں کی ہے۔ خوشی کا موقع ہے، جیسے کر سکتے ہو، جتنا اچھا کر سکتے ہو۔ لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ جو لوگوں کو دکھانے والی بیماری ہے نا، اس نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ وہ فلاں نے اپنے بچے کی شادی کی، کوئی ڈھول ڈھمکا نہیں تھا، کوئی گانے باجے نہیں تھے، ایسے بارات جا رہی تھی جیسے میت کو لینے جا رہے ہو، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے سر کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہو۔ شادیاں بھلے ایسی ہوتی ہیں۔ اس ناک کو بچانے کے لیے پھر ہم وہ کچھ کر جاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی جس کی بھی ہم شادی کر رہے ہیں، بچیاں ہیں یا جن کے ہم نکاح کر رہے ہیں، تو وہ بھی یہی کہتی ہیں میری سہیلیاں آئیں گی، بچہ کہتا ہے میرے دوست آئیں گے۔ وہ کیا کہیں گے، یہ شادی والا گھر ہے یا ماتم والا گھر ہے؟ ایسا کچھ ضرور ہونا چاہیے کہ دور دور تک لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ بھائی فلاں جگہ شادی ہو رہی ہے، اور پھر اس آڑ میں ہم وہ سب کچھ کر جاتے ہیں جس کی شریعت نے بے حد مخالفت بھی کی، منع بھی کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو بندہ کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ خوشی کا موقع ہو اس پر ہم کوئی ایسے کام کریں جو اسلام نے جن سے منع کیا ہے، جن کی مخالفت کی ہے، یا وہ غمی کا موقع ہو اور اس موقع پر ہم کچھ ایسا کریں جن سے اسلام نے منع کیا ہے۔ لامحالہ تبھی منع کیا ہے کہ وہ کام غیر مسلم کرتے، تبھی تو اسلام نے منع کیا، ورنہ اسلام کو کیا ضرورت تھی کہ ہماری خوشی اور غمی کے اصول وضع کرتا۔ اس لیے وضع کیے ہیں کہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو انسان، انسانی معاشرے میں بگاڑ نہ آ سکے اور لوگ پریشان نہ ہو۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، آج جمعہ ہے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، یہ خطبہ مسلسل چلتا رہے عصر کی اذان تک، لوگ خوش ہوں گے یا پریشان ہوں گے؟ عصر کے بعد پھر خطبہ شروع ہو جائے، مغرب ہو جائے، مغرب کے بعد پھر شروع ہو جائے، تو سارا محلہ جمع ہو جائے گا، بھئی مولوی صاحب جان چھوڑ دو اسپیکر کی، ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا آپ نے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بیان کہیں چل رہا ہو تو تب بھی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ دیکھو کیا چل رہا ہے، اور سپیکر بڑے بڑے کھولے ہوئے ہیں، تھانوں میں آگے پیچھے تک کمپلینیں پہنچ جاتی ہیں کہ جی لوگوں نے ہمارا جینا محال کر دیا۔ لیکن جب خوشی کی باری آتی ہے تو ہم پیسے دے کر بڑے بڑے ڈیک لے کر آتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم لے کر آتے ہیں، اور پھر ایک گلی میں چل رہا ہے تو کم از کم 10ویں گلی تک اس کی آواز جاتی ہے، گانے، فحش گانے، گندے گانے، اور اس میں ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے لڑکے یہ سارے ناچ رہے ہوتے ہیں اور ہماری خوشی ہوتی ہے۔ محلے میں کوئی ایک بندے کو، کسی ایک بندے کو بھی غیرت نہیں آتی کہ وہ جا کر ان کو منع کرے۔ جو منع کرنے جائے گا وہ تو ان کا دشمن بن جائے گا۔ یہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کو کئی دفعہ جا کر روکا ہے تو پتہ ہے کیا جواب ملتا ہے؟ مولوی صاحب آپ کے سپیکر میں اذان آتی ہے، ہم بھی تو برداشت کرتے ہیں، اللہ کی قسم ممبر رسول پہ کھڑا ہوا ہوں، یہ الفاظ ہمیں سننے کو ملے۔ آپ کے لاؤڈ سپیکر پہ اذان آتی ہے، ہم وہ بھی تو برداشت کرتے ہیں۔ یہ کون برداشت کر رہا ہے اذان کو؟ مسلمان۔ آپ کا جمعہ کا خطبہ سپیکر میں ہوتا ہے، ہم وہ بھی تو برداشت کرتے ہیں۔ آپ کے عام طور پہ کبھی بیانات ہوتے ہیں، ہم وہ بھی تو برداشت کرتے ہیں۔ ہماری خوشی آپ کو برداشت نہیں ہو رہی؟ بتائیے۔ یہ ہمارے سب سے قریبی پڑوسیوں کے میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں، اور وہ زندہ ہیں، موجود ہیں۔ دور آپ کہاں جاتے ہیں؟ وہ اپنی اس بے حیائی گانے اور بغیرتی کا مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ اذان کے ساتھ، بیان کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ۔ کہ ہم اذان برداشت کرتے ہیں، ہم خطبہ برداشت کرتے ہیں، ہم تقریریں برداشت کرتے ہیں، ہم یہ سب برداشت کرتے ہیں، تو آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ پھر ان کو شرم نہیں آئے گی کہ نماز ہو رہی ہے۔ کسی بھی مسجد کے قریب دیکھ لیں، جتنے بھی گھر ہیں، جس جگہ پر، سب پریشان، لیکن کوئی ان کو روکے تو گویا کہ وہ ان کا دشمن۔ محلے کے سارے لوفر لفنگے وہاں آ کر ڈانس کر رہے ہوں گے، وہ پارٹی انجوائے ہو رہی ہوتی ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، جس خوشی کی ابتدا اللہ کی دشمنی سے ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے آلات موسیقی کو توڑنے کا حکم دیا، میں ان کو مٹانے آیا ہوں، میں ان کو مٹانے آیا ہوں۔ فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ دلوں کے اندر منافقت پیدا کر دیتا ہے۔ گانے سے، میوزک سے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو جس چیز کے اندر منافقت پیدا ہو، دلوں کے اندر اللہ کی دوری پیدا ہو، اللہ کا خوف اور ڈر دلوں سے ختم ہو جائے، وہ چیز معاشرے کے لیے اچھی ہوتی ہے یا ناسور ہوتی ہے؟ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شادیاں نہیں ہوئیں؟ کیا حضور نے اپنی شادیاں نہیں کی، اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کی؟ سلف صالحین میں لوگ شادیاں نہیں کرتے تھے؟
کرتے تھے۔ ہم کون سے انوکھے مسلمان ہیں کہ ہمیں خوشی اس کے بغیر نظر نہیں آتی؟ بچی مسلمان کی ہے، بچہ مسلمان کا ہے، شادی ان کی ہو رہی ہے، اور اس پہ ایسے ایسے گانے چل رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ باپ بھی سن رہا ہے، بیٹی بھی سن رہی ہے، سارے ناچ بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہے خوشی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ نہیں پرواہ ہوتی کہ کوئی مریض ہے، کوئی بچے ہیں چھوٹے، یا صبح اسکول جانا ہے بچوں نے، یا لوگوں نے صبح اٹھ کے کام پہ جانا ہے، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، گانے بند نہیں ہوتے۔ فجر کی اذان، عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی اذان تک یہ ڈھول ڈھمکا، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ کن کے گھروں میں؟ مسلمانوں کے گھروں میں۔ یہاں کافر رہتے ہیں آپ کے اس داؤد گوٹ میں؟ کوئی ہندو رہتے ہوں، سکھ رہتے ہوں، عیسائی رہتے ہوں، یہودی رہتے ہوں، کیا خیال وہ یہ کام کرتے ہو؟ پورے داؤد گوٹ کو ڈھونڈ کے دیکھ لیجئے، کوئی غیر مسلم یہاں رہتا ہو اور اس کی خوشی کے موقع پر وہ اس طرح کر رہا ہو؟ کس کے گھر ہیں؟ مسلمانوں کے ہیں نا۔ مسلمانوں کے گھروں کی یہ حالت ہے، کھلی اسلام سے دشمنی اور ایسے ایسے جملے کہ اللہ کی پناہ۔ جس کام کی ابتدا اللہ کی نافرمانی سے ہو، اللہ کی قسم اللہ ان گھروں کو کبھی آباد ہونے ہی نہیں دیتا۔ آپ قرآن کو نہیں پڑھتے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے علاوہ غیر مومنوں یعنی یہود و نصارہ کفار کی اتباع کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ پھر جس طرف جانا چاہتا ہے ہم اس کو پھیر دیتے، جا تیری یہ منشا ہے، چل ایسے ہی صحیح، تو یہ کرنا چاہتا ہے، چل ٹھیک ہے ایسے ہی صحیح۔ وَنُصُلِهِ جَهَنَّمْ، رزلٹ یہ ہے کہ اس کا انجام پھر جہنم ہوگا۔ اسے پسند ہے تو قبول کر لے۔ اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کیا صرف نماز نہ پڑھنا ہے، زکوٰۃ نہ دینا ہے؟ نہیں، اپنی خوشیوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دینا، ان کی مخالفت کرنا، اپنی غمی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دینا، ان کی مخالفت کرنا، جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کے مطابق چلنا، کہ فلاں جگہ پر بھی تو یہ ہوا، فلاں نے بھی تو ایسا کیا، فلاں لوگوں نے بھی تو یہ کام کیا تھا، ہمارے لیے کون سا الگ ہو گیا ہے؟ خوشی اور غمی کے موقع پر یہ بہانے ڈھونڈنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی ہے۔ 5ویں پارے میں سورہ نساء کے اندر یہ آیت موجود ہے، 14 رکوع ختم ہو رہا ہے یہاں پر، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ دے، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں، وہ جس طرف پھرنا چاہتا ہے ہم پھیر دیتے ہیں۔ نکاح کیجئے، شادیاں کیجئے، بچوں کی ضرور کیجئے، کرنی چاہیے۔ جیسے بچہ بچی بالغ ہو جائیں ان کے مناسب رشتے کی تلاش شروع کر دیں، جیسے دیندار با اخلاق رشتہ ملے رشتہ کر دیں، کیجئے ایسے جیسے اسلام نے بتایا ہے۔ شادی کے موقع پر صرف ایک سائڈ پہ بجنے والا دف وہ صرف جائز ہے، اور وہ بھی بچیاں اگر کوئی ایسے اشعار پڑھ رہی ہیں جن کے اندر شرک بھی نہ ہو اور جن کے اندر بے حیائی بھی نہ ہو، اور ایک سائڈ پہ وہ ڈرم دف بجا رہی ہیں، کوئی مذائقہ نہیں، تاکہ خوشی اور غمی میں فرق محسوس ہو سکے۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ سے فرمایا، وہ فلاں بچی کا جو رشتہ ہوا تم نے اس میں کسی گانے والی کو بھیجا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ انصار اس بات کو پسند کرتے ہیں؟ اور وہ گانوں سے مراد لوگوں نے بڑا غلط مطلب لیا یہاں اس حدیث سے، میوزک کو حلال قرار دیا بڑے بڑے فتنہ بازوں نے، کہ دیکھو نا حضور نے فرمایا گانے والی کو بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ کیا وہ گانا گانے والی اس طرح کے گانا گاتے تھے جس طرح ہمارے اندر ہے؟ کیا وہ اس طرح چھنکار ہوتے جو ہمارے اندر ہے؟ نہیں، ایک سائڈ پہ دف بجایا جاتا تھا اور اشعار پڑھے جاتے تھے۔
وہ میاں بیوی کے درمیان ایک اچھے تعلق کو قائم کرنے کے لیے اشعار ہوں جن کے اندر بے حیائی فحاشی نہ ہو، یا وہ شہداء جنگوں کے اندر شہید ہونے والوں کے واقعات ہوتے تھے جن کو اشعار کی شکل میں بیان کیا جاتا تھا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر تشریف لائے، گھر میں بچیاں اشعار پڑھ رہی تھیں، اور ان کے اندر اشعار پڑھتے پڑھتے کسی بچی نے کہا وفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم غدا، ہمارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں، کل کیا ہونا ہے جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو منع کر دیا، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ایسا نہ کہو، جو تم پہلے کہہ رہی تھی وہ کہو۔ شہدائے احد کے حوالے سے وہ اشعار کہہ رہی تھی، فرمایا ایسی بات نہ کرنا، میں کل کی باتیں نہیں جانتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں، میں کل کی باتیں، پرسوں کی باتیں، ترسوں کی باتیں نہیں جانتا ہوں۔ عید کا موقع تھا اور بچیاں دف بجا رہی تھیں اور یہ گا رہی تھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور غصہ ہوئے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ پر کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کے رسول موجود ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر چھوڑ دو، خوشی کا موقع ہے، ان کو کہنے دو۔ ڈھول باجے اس وقت بھی تھے، اگر اسلام نے جائز قرار دیا ہوتا تو اس وقت بھی تھے۔ اس کی مثال سیدنا عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں، بلکہ سیدنا عبداللہ بن عمر اپنے غلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اسلم کے ساتھ، یا کوئی اور نام ہے، سفر کر رہے ہیں، راستے میں ڈھول بجنے کی آواز سنائی دی، خود بھی اپنی کانوں میں انگلی ڈال لی اور اپنے غلام سے بھی کہا کہ انگلیاں ڈال لو۔ کافی دور چلے گئے، غلام کو اشارہ کیا کہ دیکھو یعنی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اس نے انگلی ہٹائی تو کہا ابھی آ رہی ہے، پھر آگے چلے، پھر آگے چلے، یہاں تک کہ دور نکل گئے ڈھول کی آواز سے۔ غلام نے پوچھا یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے پر سفر کر رہا تھا اور ہمیں ڈھول کی آواز سنائی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور مجھے بھی یہی حکم دیا، یہاں تک کہ ہم اتنا دور چلے گئے کہ ہمیں ڈھول کی آواز نہیں آئی۔ اگر اس کو پسند کیا جاتا، اسے اچھا سمجھا جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دف بجانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اتنی اجازت ہے تاکہ جو ہے وہ معلوم ہو سکے خوشی اور غمی کے گھر میں فرق ہو سکے، تو وہاں یہ ساری چیزیں بھی جائز ہوتی۔ جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اتنا کام کیجیے۔ اور اب تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم ترقی دور کے اندر ہیں، اب تو ہماری باقاعدہ موویز بن رہی ہوتی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، دنیا بھر میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلاں کی بچی کی مہندی لگ رہی ہے، آج اس کی مایو ہے، آج اس کو مہندی لگے گی، آج یہ ہوگا، آج وہ ہوگا، یہ بارات جا رہی ہے تو یہ سہرا باندھا جا رہا ہے، تو یہ جو کچھ لچر پن ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں اور وہ دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ہم اپنے گناہ پہ لوگوں کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر۔ اس قدر معاشرے کے اندر بگاڑ آ چکا ہے کہ عجیب و غریب قسم کی، ابھی وہ دولہے نے ہو سکتا ہے پہلے اپنی دلہن کو نہ دیکھا ہو، اس سے پہلے اس کے مووی بنانے والے، فلمیں بنانے والے، یہ کنجر خبیث قسم کے لوگ لازمی دیکھ لیتے ہیں۔ دلہن کبھی اس پوز میں کھڑی ہو، کبھی ایسے ہو، کبھی یوں کرے تو کبھی یوں کرے، کبھی بیٹھے، کبھی لیٹے، کبھی کچھ، مختلف پوز میں ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، پھر اس کی LCDs بنتی ہیں، ان کو پھر ہم اپنے یادگار کے طور پہ رکھتے ہیں کہ ہماری شادی ہوئی تھی۔ جو دنیا جہان کا گند ہم کر سکتے ہیں خوشی سے کرتے ہیں۔ اسلام جائے اپنے سائڈ پہ، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ مکہ سے آیا تھا، مدینہ سے آیا تھا، وہاں چلا جائے، ہمیں کیا ضرورت ہے اسلام کی؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان قریب اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا اور وہاں آ کر داخل ہو جائے گا جہاں سے یہ پھیلا تھا، مکہ اور مدینے کی طرف، یعنی وہاں اسلام باقی بچے گا اور کہیں نہیں ہوگا، دنیا سے آہستہ آہستہ اس کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا تھا کہ مسلمان مر جائیں گے، نہیں،
اسلام کا خاتمہ ہوگا کس بنا پر ہوگا؟ کہ ہیں تو لوگ مسلمان لیکن اسلام کی کسی بات کو نہیں ماننا. اور یہ حدیث میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں. آپ نے فرمایا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام باقی نہیں بچے گا، صرف اس کا نام باقی ہوگا. نہ قرآن باقی بچے گا، صرف رسمی طور پر ہوگا. اور مسجدیں خوبصورت ہوں گی، ویران ہوں گی. علماء جو لوگوں کو بیانات کریں گے، فتوے دیں گے، دین سکھائیں گے، کائنات کے بدترین لوگ ہوں گے. آج دیکھ لیجئے علماء کا حال دیکھ لیجئے آپ، عجیب و غریب قسم کے آپ کو نمونے ملیں گے. اسٹیج گویا کہ دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں ہے. جس طرح بھنڈ میراثی وہ لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو کر خطیب بھی اس طرح کی جگتے مار رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اس طرح ہنسا رہا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آج مولوی صاحب نے اتنی زبردست باتیں بتائیں، ہنس ہنس کے ہمارے پیٹ میں تکلیف ہو گئی. اللہ کی پناہ. فرمایا علماء شر تحت عظیم السماء، کائنات کے بدترین لوگ ہوں گے. آج دیکھ لیجئے قرآن و سنت آپ کو بہت کم سننے کو ملے گا. مذاق، کسی پہ طنز، یہ ساری چیزیں آپ کو بڑی ملیں گی. قصے کہانیاں آپ کو بڑے ملیں گے. فلاں نے چھلانگ لگائی تو آسمان پہ چڑھ گیا، فلاں نے چھلانگ لگائی وہ زمین کے اندر چلا گیا، فلاں غار میں چلا گیا، فلاں کھڈے میں بڑھ گیا. جو سیدھی بات بتائے گا وہ دشمن ہوگا قوم کا. یہ مولوی تو ایسے ہوتے ہیں، ان سے تو کسی کی خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی. ان کو کیا پتہ غمی کیا ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں غم پہنچا ہے. یعنی جو آپ کو انسانوں والی بات بتائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائے، وہ آپ کا دشمن ہے، وہ ناسور ہے معاشرے کا، وہ لوگوں کے لیے فسادی ہے. جو کہے ہاں ناچو میں بھی تمہارے ساتھ ناچوں گا، یہ ہے مولوی، رنگیلا مولوی، رنگین مزاج مولوی. دیکھا نا خود بھی ناچ رہا ہے اور ناچ گانا ہو رہا ہے، خوش بھی ہو رہا ہے. تو شر تحت عظیم السماء ہیں کہ نہیں کائنات کے بدترین لوگ. سیدھی بات کرنے والا ایسے لگتا ہے جیسے اس نے ابھی فائر مار دیا ہو آپ کو. اسلام نے ہر طریقہ بتایا ہے. اسلام نے کیا بتایا ہے؟ رشتہ کرنے کے لیے جائیں، گھر والوں میں سے چند افراد چلے جائیں، بات کر کے آ جائیں، نکاح کر، رشتہ مناسب لگا، پسند آ گیا، دین اور اخلاق ساری چیزیں پسند آ گئی ہیں، نکاح کر دیجیے. ہم پہلے کارڈ چھپواتے ہیں، دور دور تک ہماری پہلے پبلکسٹی ہوتی ہے، فلاں کے بچے کی، فلاں کی بیٹی کی شادی ہے، ہزاروں روپے ہمارے کارڈوں پہ لگ جاتے ہیں، دعوت ناموں پہ لگ جاتے ہیں. اگر مسجد مدرسے میں دینے کی باری آئی نا، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب حالات بڑے تنگ ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت پریشانی ہے، شام کی روٹی بھی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے. کسی غریب مسکین کو دینے کا کہیں تب بھی اسی طرح کے جملے ملتے ہیں، ہمارے اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو ہم غریبوں کو کیا دیں. لیکن اسی گھر میں اگر خوشی کا موقع آ جائے تو قرض اٹھانا پڑے اٹھا لیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کام ضرور کریں گے، فضول خرچیاں ضرور کریں گے. آج فلاں رسم ہے اس میں خرچہ ہو رہا ہے، آج فلانی رسم ہے اس میں خرچہ ہو رہا ہے، آج بچی کا جہیز کٹھا ہو رہا ہے اس میں خرچہ ہو رہا ہے، آج بیٹے نے شاپنگ کرنی تھی اور یہ چیزیں خریدنی تھی اس میں خرچہ ہو رہا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ دلہن کو تیار کیا جاتا تھا، اب تو ماشاءاللہ اس سے زیادہ سہولتیں دولہا کے لیے ہیں کہ وہ اچھی خاصی بندر کی شکل والا ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان سے ابھی خوبصورت فرشتہ اترا. اللہ کی پناہ، اس پہ خرچہ ہو رہا ہے. جس نکاح کو اسلام نے سادگی سے کہا، سادگی کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے واپس آ رہے ہیں اور سیدہ صفیہ ہیں، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. سیدہ زینب بنت جحش کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں نکاح ہوا. اللہ اکبر. نہ کوئی بارات، نہ کوئی ڈھول باجا، اچھا ڈف بھی نہیں، حالانکہ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ بھی نہیں. عبد الرحمن بن عوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں.
ان کا واقعہ میں کافی عرصہ پہلے سنا چکا ہوں، انشاءاللہ پھر یہ موضوع آئے گا تو بیان ہوگا۔ بہترین صحابی جب یہ ہجرت کر کے آئے تو سب کچھ ان سے چھین لیا گیا، صرف پھٹے پرانے لباس ان کے پاس بچے، پاؤں کے جوتے تک چھین لیے گئے۔ اور یہی صحابی، انہوں نے چند سکے بچے ہوئے تھے، ان سے اپنی تجارت شروع کی۔ بہت جلد مدینے کے بڑے بڑے تاجروں میں عبد الرحمن بن عوف کا شمار تھا۔ اور کچھ دن گزرے، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کے اوپر نا سرخی لگی ہوئی ہے، لال کلر کا کوئی رنگ لگا ہوا ہے، یعنی جو اس وقت عورتیں میک اپ میں استعمال کرتی تھیں وہ لگا ہوا ہے۔ فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ صحابی رسول کی شادی ہے، جلیل القدر صحابی جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی۔ عبد الرحمن بن عوف ان صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اس صحابی کی شادی ہے اور حضور کو پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا عبد الرحمن شادی کر لی اور ہمیں نہیں بتایا، ولیمہ کرو۔ کیا کرو؟ ولیمہ کرو۔ اگرچہ تمہارے پاس ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، اسے ذبح کر کے ولیمہ ضرور کرو۔ اور ہم جب تک پوری دنیا کو نہ دکھا دیں ہماری شادی نہیں ہوتی۔ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی، شادی ہوئی ہے، حضور کو بھی خبر نہیں۔ اچھا پھر آپ نے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا، عبد الرحمن دیکھ میری وجہ سے تو مسلمان ہوا ہے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا تو کہتا یار دیکھ تو نے اچھا نہیں کیا، ہم کوئی زیادہ کھا لیتے، تھوڑا بہت ہمیں کھلا دیتے، کچھ نہ کچھ تو ہمیں کھلا ہی دیتے، اتنا کنجوس ہو گیا فلانا فلانا، ہم تانے دے دے کے اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عبد الرحمن ہمیں بتایا ہی نہیں، بس اتنی سی بات، کوئی ناراضگی نہیں، کچھ نہیں۔ فرمایا ولیمہ کرو۔ اور ہم ہر فضول کام، ہر غلط کام خوشی کے موقع پہ کرتے ہیں، ڈیمانڈیں ہماری ختم نہیں ہوتی۔ بیٹی کو بھی کیوں نہ اس کی شادی کر رہے ہوں، اس کے لیے بھی ہمارے پاس رسم و رواج اتنی ہوتی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر کے سارے کچھ جتنے جمع پونجی ہوتی ہے وہ اللہ کا شکر ہے ساری حرام میں چلی جاتی ہے۔ کیوں حرام میں چلی جاتی ہے؟ رسم و رواج حلال ہے یا حرام؟ بتائیے۔ جو کچھ رسمیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق ہے تو پھر حلال میں لگایا یا حرام میں لگایا؟ وہ بچے کی شادی ہو یا بچی کی شادی ہو، سادگی سے جائیں، نکاح کریں، ایجاب قبول کرائیں۔ اور شریعت نے حکم دیا ہے، فرمایا کہ اگر تمہاری بچی کی شادی ہے اور وہ کنواری ہے تو اس سے اجازت لو پھر اس کی شادی کرو۔ ہم کہتے ہیں ہاں ہم اپنی بچیوں سے پوچھ کر نکاح کریں، پھر ہماری غیرت کا کیا ہوگا؟ بس میں نے بات کر دی، میری بات 100% درست ہے، خبردار کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے کہا ہے بچی سے پوچھو۔ اور آج کل کی بچیاں تو ماشاءاللہ ویسے ہوشیار ہیں، وہ پہلے ہی اپنے رشتے سلیکٹ کر چکی ہوتی۔ وہ بچی پڑھنے جاتی تھی، وہ اسکول میں کوئی پسند آ گیا، وہ بچی پڑھنے جاتی تھی، وہ کالج میں کوئی پسند آ گیا، وہ بچی پڑھنے جاتی تھی، وہ باہر وہ کام کاج پہ جاتی تھی، کوئی بوائے فرینڈ بن گیا، بوائے فرینڈ کہتا ہے میری گرل فرینڈ بن گئی۔ یہ کیا ہے؟ انسانوں کا معاشرہ ہے، کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی تمیز نام کی چیز ہمارے اندر باقی نہیں بچی، ہر طرف گند ہی گند۔ اللہ کی پناہ۔ اسلام نے مسلمانوں کو آزادی دی ہے، مگر آزادی کے اندر حد کو تجاوز کرنے کا حکم نہیں دیا، پابندی لگائی ہے۔ فرمایا بیٹی سے اجازت لو۔ اجازت کیا ہے؟ فرمایا اگر وہ تمہاری بات پر خاموش ہو جائے تو یہ اس کی اجازت ہے، وہ خاموش ہے یہ اس کی اجازت ہے۔ لیکن فرمایا اگر وہ کچھ کہنا چاہتی ہے تو سنو۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ماں پوچھے اپنی بیٹی سے کہ بیٹی تمہارے رشتے کے متعلق ہم بھاگ دور کر رہے ہیں، فلاں جگہ پر ہم نے بات چلائی ہے، یہ اس کی صورتحال ہے لڑکے کی، کیا تمہیں یہ رشتہ قبول ہے؟ ماں کو تو بتا سکتی ہے کہ نہیں بتا سکتی؟ اگر باپ سے وہ شرم کرتی ہے، محسوس کرتی ہے، اور ایک با حیا بچی کا
زیور ہی یہی شرم اور حیا ہے. وہ باپ کے سامنے کھل کر بات نہیں کر سکتی. اور آج تو باپ کہتا ہے کہ جاؤ بیٹا پسند کرو جو تمہیں اچھا لگے ہم وہاں پر بات کر لیں گے. پھر وہ پسند کرنے کے چکر میں ہزاروں پسند ہو جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم نے رسی کھول دی ہے. بچے کو بھی ہم یہی کہتے ہیں، پھر وہ ایک نہیں سینکڑوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، اس کی ڈیٹ، اس کی لین، اس کو یہ، اس کو وہ. جب اس طرح رشتے ہوتے ہیں اللہ کی قسم بربادیاں بھی زیادہ ہوتی ہے. جب اسلام کے مطابق رشتہ ہو پھر اس میں پاکیزگی بھی رہتی ہے، حیا بھی رہتی ہے، اللہ اس کو باقی بھی رکھتا ہے. فرمایا اس سے اجازت لو. فرمایا اگر وہ بچی پہلے طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہو چکی ہے، اب اس سے مشورہ کرو کہ بیٹا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا مشورہ ہے. دونوں کے درمیان فرق رکھا. پہلی بچی کو نہیں پتا معاشرے کے اندر کیا ہوا، اسے سمجھایا جائے اس طرح معاملہ ہے. پابندی نہ لگائی جائے کہ تو نے یہی کرنا ہے بس، نہیں. سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر میرا نکاح کر دیا ہے. مجھے بتائیے اسلام نے میرے متعلق کچھ رکھا ہے؟ یعنی میری کوئی حیثیت ہے کہ نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں ہے؟ اگر تم کہو تو ہم تمہارے باپ کو حکم دیں گے، وہ تمہارا نکاح ختم کر دے گا. فرمایا نہیں اللہ کے رسول، بس میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اسلام میری کوئی مدد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. یعنی اسلام نے مجھے بھی زندگی میں نے گزارنی ہے، میرے باپ نے تو نہیں گزارنی، زندگی میں نے گزارنی ہے، تو میرے متعلق اسلام نے کچھ رکھا ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں، اگر تمہیں وہ رشتہ قبول نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، ہم تمہارا رشتہ ختم کرا دیتے ہیں. فرمایا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اسلام نے ہماری عورتوں کے متعلق کیا رواداری رکھی ہے. اللہ اکبر کبیر. نبی کا صحابی ہے، صحابی کی بیٹی ہے، خود بھی صحابیہ ہے. اللہ اکبر کبیر. تو اسلام ایسے نہیں ہے کہ آپ کی بچی کسی جانور کے ساتھ باندھ دو، یعنی وہ ظاہری طور پر مال و متاع والا ہے، بڑی گاڑی ہے، بڑا بنگلہ ہے، لیکن اس میں انسان کے بچوں والی بات ایک بھی نہیں ہے، تو جانور سے برا ہے کہ نہیں؟ زندگی اس بچی نے گزارنی ہے. اس کے لیے اسلام نے اس لیے کہا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اپنی بچی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم اللہ کی زمین میں فساد برپا کرو گے. اس لیے فرمایا کچھ ناسور آ جائیں گے، معاشرہ بگڑ جائے گا، خاندان تباہ ہو جائیں گے، برادریاں ختم ہو جائیں گی، دشمنیاں بڑھ جائیں گی. اس لیے اسلام نے یہ سارے احکامات رکھے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس موضوع کو سمیٹیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم خوشی کا بھی ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں. میں نے شروع میں سورہ حشر کی خطبے میں تلاوت کی تھی آیت کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو چیز رسول تمہیں دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، جس چیز سے رسول تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو. اچھا مجھے بتائیے ایمانداری سے یہاں اللہ سے ڈرو کا کیا تعلق تھا کہ رسول جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو؟ ختم تھی بات کہ جو چیز رسول دیں لے لو، جس چیز سے منع کر دیں رک جاؤ. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ ذرا برابر بھی تم کہیں رسول کی مخالفت نہ کرو. یہ مقصد، سنبھل کے رہنا. تمہاری زندگی تمہاری مرضی کے مطابق نہیں چلے گی، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق چلے گی. اس لیے سنبھل جانا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا. پھر فرمایا کہ ممکن ہے تم اس بات کو اتنا لائٹلی لو کہ اس سے کیا ہوگا. فرمایا ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت حساب لینے والا ہے. یعنی اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کی بات ماننی ہے، اس کے رسول کی بات ماننی ہے، نہیں مانیں گے تو کیا ہو جائے گا. فرمایا ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اگر اس سے بچ سکتے ہو تو پھر جو مرضی کرو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اور ہر کام کو قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.